بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ اکبر نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ اس کے سب دانت گر گئے ہیں۔ دانت گرنے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ گھر والے اہل بیت یعنی گھر والے جو ہیں ان کا دنیا سے چلے جانا یا فوت ہو جانا، یہ علم تعبیر کی کتب میں یہ دانت گرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ دانت گرنے کا یہ مطلب پہلے زمانے کے لوگوں کے اوپر ویلڈ تھا۔ آج کل انسان کی نفسیات ڈیفرنٹ ہے، زمانہ ڈیفرنٹ ہے، خوابوں کا تعلق ہماری نفسیات سے ہوتا ہے، پھر ہم اتنے مورل ویلیوز والے اتنے ریلیجس بھی نہیں ہیں۔ تو آج کل دانت گرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے صرف موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ بادشاہ اکبر نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ اس کے سب دانت گر گئے۔ اس نے تمام خواب کے جو موبر ہوتے ہیں، علم رویت کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کا مطلب بتاؤ۔ اب جتنے موبر حضرات تھے ان سب نے یہی خواب کا مطلب بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے سب گھر والے آپ کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو جائیں گے۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی میں وہ ٹہل رہے تھے کہ ان کا ایک وزیر بیربل ان کے سامنے آیا۔ بیربل ایک بہت سمجھدار اور دانا وزیر تھا۔ بیربل نے کہا، بادشاہ سلامت کیا بات ہے، بہت زیادہ پریشان متفکر نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور سب لوگ مجھے اس کی یہ تعبیر بتا رہے ہیں۔ بیربل چونکہ ذہین تھا، اس نے فوراً کہا، بادشاہ سلامت یہ سب لوگ آپ کو غلط تعبیر بتا رہے ہیں خواب کی۔ بادشاہ سلامت کی ایک دم آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور انہوں نے پوچھا، اچھا کیا واقعی؟ بیربل نے کہا، جی بادشاہ حضور، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سب گھر والوں سے زیادہ لمبی عمر عطا فرمائیں گے۔ بادشاہ سلامت نے یہ تعبیر خواب کی سنی تو بے اختیار وہ مسکرا اٹھے اور ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ہمارے آج کے موضوع کا عنوان ہے کمیونیکیشن سکلز، گفتگو کا فن۔ کمیونیکیشن سکل ایک پراپر سبجیکٹ ہے، وہ پراپر ایز اے سبجیکٹ تو ہم اس ٹاپک میں کور نہیں کریں گے۔ ایک پرانے لیکچر میں، اسی کورس کے ایک پرانے لیکچر میں، ایک میری آڈیو کے اوپر کئی لوگوں نے گروپ میں یہ کمنٹ کیا تھا یا یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم بھی آپ کی طرح اچھی گفتگو کا فن اور آپ کی طرح اچھی آواز میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ سکھائیں، اس پہ اوپر ایک ٹاپک رکھیں۔ تو اس لیکچر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ گفتگو کا فن، اچھی گفتگو کا فن اور دل موہ لینے والی گفتگو کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کمیونیکیشن کے کیا پارٹس ہوتے ہیں، کمیونیکیشن گفتگو کے کیا حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آواز کی خوبصورتی، وائس، یہ نیچرل ہوتی ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے۔ پھر اگلی بات آ جاتی ہے ایکسنٹ، لہجہ۔ اب یہ جو ایکسنٹ یا لہن ہوتا ہے نا، یہ ہم اپنی مرضی سے چن سکتے ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے، ہمارا ذہن کتنا پریشان رہتا ہے، کتنا آسودگی میں ہے، وہ کتنا پازیٹیو ہے، کتنا نیگیٹیو ہے، کتنا وہ خوش رہنے والا ہے، پازیٹیو ہے، کتنا نیگیٹیو ہے۔ اس سے ہماری گفتگو کا لہجہ جو ہے نا بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ جب ہمارا موڈ کسی بات پہ بہت زیادہ آف ہوتا ہے تو ہمارا گفتگو کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ ہمارے آس پاس رہنے والے بھی اس لہجے کو محسوس کرتے ہیں اور ہم سے شکایت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے لہجے میں ایک بڑی خوشگوار ایک چاشنی آ جاتی ہے، جس کو اگین سب لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسنٹ ہے نا، لہن ہے نا، اس پہ ہم محنت کر کے اس کو ہم خود سے چوز کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے، اور گفتگو کے حصوں کی بات کریں، الفاظ کا انتخاب، زبان پہ کتنا عبور ہے، آپ کون سے الفاظ چنتے ہیں، ان الفاظ کا تلفظ آپ کیسے ادا کرتے ہیں، اور کتنی روانی میں آپ گفتگو کرتے ہیں۔ روانی، فلوئنسی آف لینگویج، روانی گفتگو کو خوبصورت بناتی ہے۔ پھر آتا ہے ایک ملتی جلتی چیز ہے فلوئنسی کے ساتھ، ڈیلیوری، وائس ڈیلیوری، ورڈز کی ڈیلیوری۔ آپ گفتگو ڈیلیور کیسے کرتے ہیں، کہاں کہاں آپ اس میں پازز لیتے ہیں، کہاں سکتہ کرتے ہیں، کن الفاظ کے اوپر ایمفیسس کرتے ہیں، کن چیزوں کے اوپر اپنی پچ ٹون ہائی لو
تبدیل کرتے ہیں, کہاں اپنے ایموشنز انوالو کرتے ہیں, اس کو ڈیلیوری کہتے ہیں. پھر یہ کہ علم, نالج کتنا ہے آپ کے پاس, اب جس موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, نالج جو ہے وہ ہماری گفتگو کو بہت زیادہ چار چاند لگاتا ہے, اس کو خوبصورت بناتا ہے. پھر آگے چلیں تو علم نفسیات, سائیکالوجی آف ورڈز. کچھ ورڈز ہوتے ہیں جن کو پاورفل ورڈز کہا جاتا ہے, اس کو گوگل پہ سرچ کیجئے گا, پاورفل ورڈز کیا ہوتے ہیں, ان کو اپنی گفتگو میں استعمال کریں تو اگلے پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے. پھر کچھ سائیکلوجیکل ٹرکس آتی ہیں, اس پہ بھی نیٹ پہ بہت کچھ اویلیبل ہے کہ گفتگو کا فن, اس طریقے سے گفتگو کریں تو دل میں اتر جائے گی, وغیرہ وغیرہ. اسی کے سے ملتی جلتی چیز ایک ہوتی ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, NLP. یعنی کس طرح کا ہم نے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے, کس طرح کی فریزز یوز کرنی ہے, ہم نے کہاں پاز دینا ہے, کس انسان کی نیچر کس طرح کی, ہم نے اس سے کیسے گفتگو کرنی ہے, یہ سب علم NLP کہلاتا ہے. اس طرح کے اور بھی کئی علوم ہوں گے. یہ ایک اچھی گفتگو کے مختلف پارٹس ہو گئے, حصے ہو گئے کہ ان چیزوں کو ہم اگر اپنائیں تو ہمیں اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ چیز کیسے حاصل کی. سب سے پہلے اردو زبان. اردو زبان جب بچپن میں پڑھی, اسپیشلی میٹرک میں, FSC میں پڑھی, انٹر میں پڑھی, اچھے استاد مل گئے. انہوں نے اردو زبان کا شوق پیدا کیا. اردو زبان سے محبت ہوئی, شاعری سے محبت ہوئی, اچھے الفاظ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے, ادیب حضرات کیسے استعمال کرتے ہیں, شعراء کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں, اچھے طریقے سے اردو پڑھی. اور اس سے اردو زبان کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ الفاظ تلاش نہیں کرنے پڑتے آپ کو, الفاظ خود آپ کے اندر سے نکلتے ہیں. یہ شوق کی بات ہوگی. جس کو شوق ہوتا ہے وہ کام خود بخود ہوتا ہے, اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. لیکن جس کے پاس شوق کی کمی ہے, یا شوق ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے, وہ تھوڑی سی محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ چیز میں نے اس طریقے سے حاصل کی. آپ بھی اردو زبان سے محبت کر کے اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, اچھے فقرے بول سکتے ہیں. انگلش لینگویج سے آپ محبت کر کے اس کی اچھی ویکیبلری اپنے اندر لا سکتے ہیں اپنی گفتگو میں. پھر آ گیا لہن یا لہجہ. جیسے ہم نے بات کی, لہن یا لہجے کا تعلق ہمارے مائنڈ سیٹ سے ہے. اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنا ہے, اپنے مائنڈ کو ایزی کرنا ہے, الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی مشق کرنی ہے. ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کا لہجہ اچھا, میٹھا اور پازیٹیو رکھنا ہے. جب آپ یہ بار بار اپنے اندر ارادہ کریں گے تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں اس کی پروگرامنگ ہو جائے گی, اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کے اندر یہ عادت بنا دے گا کہ آپ نے اچھے لہن, اچھے لہجے, اچھے مزاج میں آپ گفتگو کرنے لگیں گے آپ. یہ چیز پلاننگ, انٹینشن اور ارادے سے اور پریکٹس سے ہو جاتی ہے. پھر آگے ڈیلیوری آف ورڈز, وائس. یہ بھی پریکٹس سے, ریسرچ سے اور پریکٹس سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. ریسرچ کیسے کریں گے؟ اگین ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, ہمارے پاس یوٹیوب ہے, اس پہ یہ چیز سرچ کریں کہ اپنی ڈیلیوری کو, وائس ڈیلیوری کو, اپنی گفتگو کو اچھا کیسے بنایا جا سکتا ہے, امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے, خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے. جو لوگ اچھی گفتگو کرتے ہیں وہ کیا ان میں خوبیاں ہوتی ہیں, اس پہ بہت کچھ اویلیبل ہے. اس کو آپ خود ڈھونڈیں گے, سیکھیں گے اور پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو آپ کی ڈیلیوری خود بخود اچھی ہو جائے گی. پھر آ گئی فلوئنسی, روانی. آپ کی گفتگو میں روانی. گفتگو میں روانی میں کیسے لے کر آیا؟ اس سے پہلے میں نے اپنی کیسے امپروو کی وہ میں مس کر گیا. ڈیلیوری میں نے ایسے امپروو کی کہ پریکٹس. میں جو بھی چیز گفتگو کرتا ہوں, گفتگو کرنے سے پہلے جو میں آپ کو لیکچرز, آڈیو وائس اوور لیکچرز دیتا ہوں, اس سے کافی پہلے میں نے لکھنا شروع کیا تھا. یعنی کہ بولنے سے پہلے لکھنا شروع کیا تھا. لکھنے کی میں نے پریکٹس کی آہستہ آہستہ. پھر کئی سال بعد میں نے بولنے کی پریکٹس کی. آہستہ آہستہ لکھنے سے میری لکھائی امپروو ہوئی, آہستہ آہستہ بولتے رہنے سے, گفتگو کرتے رہنے سے میری گفتگو امپروو ہوئی. تو یہ پریکٹس سے چیز آتی ہے. فلوئنسی, روانی گفتگو کی میں نے کیسے امپروو کی؟ اگین پریکٹس. جو میں نے پہلے اگزامپل دی, میں نے جب پریکٹس کرنی شروع کی تو پریکٹس کرنے سے آہستہ آہستہ یہ امپروو ہو جاتی ہے. انٹینشن, ارادہ کرنے سے امپروو ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور کام کیا. اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہوئے, ہم بیچ میں جب سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کیا بولنا ہے, تو ہم منہ سے کچھ آواز نکال رہے ہوتے ہیں, جیسے ایسے کر کے ہم ورڈز کے درمیان سوچ رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں پاز لینا ہوتا ہے اس میں بھی ہم کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں, اور گفتگو میں بار بار وہ کی آواز نکلتی ہے تو وہ بری بھی لگتی ہے. اردو میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اور بعض انگلش میں بھی. جس کو لینگویج میں گرپ نہیں ہے, جس نے الفاظ کا انتخاب سوچ کے کرنا ہے, وہ یہ کام وہ کرتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ چیز تھی. میں نے اس چیز کو نوٹس کیا اور میں نے یہ ارادہ کیا, انٹینشن کی میں نے یہ,
اور میں نے یہ اپنے ساتھ سیلف ہپنوسس کیا کہ میں اب گفتگو میں اس طرح کی ساؤنڈز نہیں نکالوں گا گفتگو کے دوران، اردو یا انگلش. اور یہ ہپنوسس میں نے کیا کہ میں اب روانی سے گفتگو کروں گا، کم گفتگو کروں گا، میرے ذہن سے آٹومیٹکلی وہ گفتگو نکلے گی، ضرورت سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. فوکسڈ مناسب گفتگو ٹو دا پوائنٹ کروں گا، اور اس میں پازز وغیرہ یا گفتگو میں اس طرح کی آوازیں میں نہیں نکالوں گا. میں نے یہ ہپنوسس کیا، ارادہ کیا، اور یہ میرے سب کانشیس مائنڈ نے خود ہی میرے اندر پروگرام کر دی اور میری عادت بنا دی. اس طریقے سے آپ بھی اپنی ڈلیوری فلوئنسی امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ کی روانی آئے گی آپ کی گفتگو میں. جس کی گفتگو میں روانی آتی ہے وہ بات سننے میں بھی اچھی لگتی ہے. پھر آ گیا نالج، علم. یس، علم کے اوپر میں نے محنت کی. علم، میں آپ سے جو گفتگو کرتا ہوں نا، میں اپنی فیلڈ کی گفتگو کرتا ہوں. سائیکالوجی کی بات کرتا ہوں، مائنڈ سائنسز کی بات کرتا ہوں، اسپرچویلٹی کی بات کرتا ہوں، ریلیجس کچھ اسپیکٹس آ جاتے ہیں وہاں بات کرتا ہوں. وہ چیزیں جن کے اوپر میرا علم ہے میں انہی پہ گفتگو کرتا ہوں. پھر آ جاتی ہے سائیکالوجی آف ورڈز، الفاظ کی نفسیات، خوبصورت پاورفل ورڈز استعمال کرنا. یہ علم تو موجود ہے، میں اس کے اوپر سوچتا بھی ہوں کہ یہ اچھے پاورفل ورڈز جو ہیں مجھے اپنی گفتگو میں استعمال کرنے چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کرتا. یہ میری خوبی نہیں ہے، یہ میری ایک وہ چیز ہے جہاں مجھے امپرومنٹ کی ضرورت ہے. یہ میری ایک خامی ہے. لیکن اوور آل باقی چیزیں جو ہیں جو میں نے ابھی ڈسکس کی، وہ چونکہ اٹ سیلف ایک کمپلیٹ پیکیج ہے، تو اس لیے بھی وہ گفتگو جو میں کرتا ہوں وہ آپ کو اچھی اور ریئل اور علم سے بھرپور نظر آتی ہے وہ آپ کو گفتگو. لیکن سائیکالوجی آف ورڈز اگر استعمال کریں، پاورفل ورڈز استعمال کریں، تو اس کا امپیکٹ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ وہ اسپیکٹ ہے جہاں مجھے بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. پھر آگے آ جائے سائیکالوجی ٹرکس، سائیکلوجیکل ٹرکس آ گئی. سائیکلوجیکل ٹرکس یوز کرنے کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن افیکٹو ہوتی ہیں. وہ افیکٹو ہوتی ہیں. کس طریقے سے گفتگو کریں، کس طریقے سے اگلے کو رضامند کریں اپنی بات سننے پہ یا بات منوانے کے اوپر. یہ جتنے لوگ سیلز کا کام کرتے ہیں، سیلز مین، بہت سے یہ لوگ یہ علم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سائیکلوجیکل ٹرکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. NLP کی ٹرکس، بہت سارے ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو 14 اگست سے کورس سٹارٹ ہونا ہے اس میں NLP کے اوپر پراپر ایک بڑا پورشن ہم کور کریں گے. اس میں NLP ہم سیکھیں گے، ابھی ہمارا یہ پارٹ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں میں نے اس طریقے سے امپروو کی، اور یہ وہ چیزیں آپ بھی اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں. چاہے آپ کی آواز جیسی بھی ہے، نیچرل ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. آپ اپنا لہن امپروو کریں، اپنی ڈیلیوری امپروو کریں، زبان پہ گرپ، نالج، علم لے کر آئیں، اور دیانتداری سے گفتگو کریں، تو آپ کی گفتگو سب کو اچھی لگے گی. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو سچے اور کھرے بندے ہیں، ہم تو سیدھی سیدھی بات سچی ایسے منہ پہ بول دیتے ہیں، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے بری لگے. یہ خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے. سچا اور کھرا ہونا دو چیزوں میں فرق ہے. سچا ہونا ایک خوبی ہے، کھرا ہونا ایک خامی ہے. کھرے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو بات کرنے کا اچھا طریقہ نہیں معلوم. آج سے 100 سال پہلے کھرے لوگوں کو پسند کیا جاتا تھا کہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. آج کل وہ زمانہ نہیں ہے، سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہے. آج کل کھرا ہونا ایک خامی ہے. یاد رکھیں، وہ جو کہا جاتا ہے نا سچ کڑوا ہوتا ہے، 90% کیسز میں سچ کڑوا نہیں ہوتا، لہجے کڑوے ہوتے ہیں. تو آج کل اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھرے ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ویک ہیں. آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اور اس کھرے پن سے آپ نے باہر نکلنا ہے، اور علم حاصل کرنا ہے، گفتگو کا فن سیکھنا ہے، تو یہ آپ اچھی گفتگو کر پائیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.